کی۔ جی ٹیمپرری اسکیپٹک صاحب، کون سا ازم السلام لائے علیکم کیسر بھائی، وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ وہ نیچرلزم کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے جی جی کہ مجھے تو کوئی فلسفی وغیرہ نہیں آتی، لیکن نیچر سے ہی دیکھ کے میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ کوئی کتاب، کوئی فلسفی، کوئی چیز جو مطلب انسانی دماغ میں آ جاتی ہے وہ اتنی مطلب پرفیکٹ نہیں ہوتی نا۔ ٹھیک۔ اور اگر نیچر کو ہم دیکھیں تو ہر ٹائم ہمیں پرفیکشن نظر آتی ہے۔ ٹریز کو ہم دیکھ لیں، ماؤنٹینز کو دیکھ لیں، باڈی کو دیکھ لیں، اپنی باڈی کو دیکھ لیں، اینیملز کو دیکھ لیں، تو جی بالکل۔ وائی ناٹ نیچر کو ہم کیوں نہیں مطلب فالو کرے کہ کسی بندے کی بات کو فالو کرے۔ نیچر کیا آپ سے تقاضا کر رہی ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے؟ سر میرے خیال میں نیچر جو ہے وہ ہمارے جذبات، احساسات، مائنڈ میں جو تھنکنگ ہوتی ہے، ہاں، پھر ٹرائی انٹینشنلٹی کریں ہو گے جی جو انٹینشنلٹی جب rationality ہے، ہاں جی، انٹینشنلٹی۔ انٹینشنالٹی ہوتی ہے، ٹرو، ویری۔ انٹینشنالٹی کی نیچرل ایکسپلینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا مطلب؟ لیکن آپ نیچرلزم کی بات کر رہی ہیں نا، تو نیچرلزم کی تو جتنی بھی قسمیں ہیں، میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہو، میٹافزیکل نیچرلزم ہو، آئیڈیا تو اسینشلی یہی ہے نا کہ ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن موجود ہے، رائٹ؟ ہاں، لیکن میں وہ فلسفیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا۔ نیچرلزم پھر آپ ڈیفائن کر دیں، آپ نیچرلزم کسے کہتے ہیں پھر، تاکہ پھر ہماری گفتگو اسی میں ہی رہے۔ سر نیچرلزم مطلب جو نیچر کے قواعد و ضوابط ہے، قانون ہے، ہم اسے دیکھیں، اپنی باڈی کو اسٹڈی کریں، ہماری جو باڈی کیا چاہتی ہے، سوشل سائنسز کو دیکھیں، سوشلی کس طرح مطلب ہیومن اجتماعی طور پر کام کس طرح کرتے ہیں، ایگریگیٹ کس طرح ہوتے، اس کے کیا مطلب رولز ہوتے، تو ان چیزوں کو اسٹڈی وہ کر کے ہم اپنی اس سے کس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے؟ ضرور کریں، لیکن فالو کیا کریں گے آپ؟ مطلب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نیچر کو فالو کریں، فار جی ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو مانیں، اللہ کو فالو کریں، کیا فالو کریں؟ نماز پڑھیں، اللہ کو ایک مانیں، ہمسائے کا دل نہ دکھائیں، یتیم کی کفالت کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ سو وی ہیو کلیئر آئیڈیاز کہ کیا فالو کرنا ہے۔ نیچر کیا تقاضا کر رہی ہے آپ سے جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کو؟ سر مثال کے طور پر ختنہ لے لیں آپ، اوکے، سرکمسیشن، تو وہ نیچر میں تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ کر دے، لیکن شور، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ختنہ ہمیں کرنا یعنی چاہیے۔ بال کو سرکمسیجن نہیں؟ کاٹنا، ہاں جی، بال کاٹنا، جو ناف کے نیچے والے بال ہے، شور، بغلوں میں جو بال ہے، تو وہ مطلب اسلام میں نے سنے کہ اسلام میں مطلب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نیچرلی تو وہ مطلب گرو کرتے ہیں نا، تو اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میرا یہ شور، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یعنی کہ طرح بہت بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ کلچرل کنفارمٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز نیچرل سٹیٹ میں ہے تو اس کو رہنے دیں۔ نیچرل جو ہوئی، اب پیدائشی طور پہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نرینہ اولاد ہے، میل بیبی ہے، تو ایک نیچرل سٹیٹ میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی سرکمسیشن کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ جی بال، اگین آپ نے کہا کہ سرٹن باڈی پارٹ سے بال کاٹنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ سول نیچرل۔ وہ بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ہی نیچرل ہے، اسے کپڑے بالکل، پہننے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی، سو ہاں ننگے سر، پھریں۔ ہاں لیکن یہاں پر ہم ایک ہمارے گولے پہ آپشن، ہمارے گولے پہ سارے لوگ ننگا پھرتے ہیں، ہمارے گولے پہ۔ سر اگر میں یہاں پر ایک تھوڑی سی کریکشن کر لوں، اگر وہ جی جی، بال بہت زیادہ بڑے ہوتے، کوئی باڈی پارٹ مطلب اس طرح فارم ہو جاتی ہے نیچرلی کہ ان سے اس بندے میں غصہ آ جاتا ہے،
کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو میری لائف کو مطلب خراب کر رہا ہے، اور وہ غصے میں کر اسے کاٹ لے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، Yeah. تو مطلب یہ کام اس کا نیچرل کام ہوگا، کیونکہ آپ میرے سوال کی جسٹ نہیں سمجھے. میں نے آپ سے کپڑے پہننے والی بات کیوں پوچھی ہے. جی یو سی نیچرل ہونا ایک چیز ہے، دیٹ از ون تھنگ رائٹ، کہ چیزیں نیچر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کلچرل کنفارمٹیز ہوتی ہیں، کلچر کو ہم کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بے لباس پیدا ہوتے ہیں لیکن بڑے ہو کے بے لباس گھومتے نہیں ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے جسم کے بالوں کا کہا، وہ جسم کے بال تو سر پہ بھی ہوتے ہیں، ہم ان بالوں کو بھی کٹاتے ہیں بیکاز کلچرل کنفارمٹی ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور انسان کا ون آف دا بیسٹ تھنگز دیٹ ہیومن بینگز کین ڈو کہ ہم اپنا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں. دنیا کی اور بہت سی مخلوقات ہیں وہ اپنا کلچر ڈیولپ نہیں کرتے، ان کی عادتیں ہوتی ہیں سرٹن، لیکن ہم انسان چونکہ کانشنس رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، پرسیپشنز ہیں ہماری، تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز اس لیے نہیں ہیں کہ ہم جانوروں کی طرح ان کی جیسی نیچرل زندگی گزاریں، بلکہ ان سے بہتر زندگی گزاریں، مہذب زندگی، سویلائزڈ کلچر ہو. نہیں یہاں سر، تک یہ آپ کو بات میری نہیں بات مانتا، جی کیونکہ ایکو سسٹم میں ہر اینیمل، خواہ وہ ہیومن بینگ کیوں نہ ہو، وہ ایک پارٹ ہے ایکو سسٹم کا، ایگریڈ اسے میں ہٹ متفق کے نہیں ہے. تو اگر ہم کہتے کہ ہم ہیومن بینگ ان سے اچھا زندگی مطلب ہم ان سے گزاریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ وہ ہے مینٹل فیکلٹیز ہے، تو یہ بات مجھے تھوڑی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہم یا شور وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی مسٹ بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گرینڈ ایکو سسٹم آف دی ورلڈ. شور بٹ وائی ڈو یو تھنک، کیوں آپ کا خیال ہے کہ اس وقت مجھ سے کوئی شہد کی مکھی، کوئی چڑیا، کوئی کوا یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھ رہا لیکن آپ پوچھ رہے ہیں؟ I don't know. آسک یور سیلف. میں آپ کو ٹائم دینے کو تیار ہوں. وہ کیوں نہیں پوچھ رہے، ہم کیوں پوچھ رہے؟ سر میں ویسے قیصرائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ان جانوروں میں بھی اس طرح کی کوئی سوشل گیدرنگ ہوتی ہو، وہ ایک دوسرے سے اہم باتیں شیئر کرتے ہوں گے کہ فوڈ کہاں سے لانا ہے، یہ کام کہاں سے کرنا ہے، یہ بات مطلب کس طرح کرنا ہے. تو میں اور آپ کا جو رابطہ ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، نفرت ہے، جو بھی ہے، ان اینیمل میں بھی اس طرح ہوں گے. یا شور، ہم ویری شور ہوں گے، لیکن جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. کہ پہلی بات ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ کلچر ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، دیٹس ون تھنگ. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اس میں چینج بھی دیکھتے، لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں. جیسے انسانی کلچر ہے اس میں ہم چینج دیکھتے ہیں. دین دیر آر سرٹن مورل تھنگس، سرٹن مورالٹی ہم میں پائی جاتی ہے جو کہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہے. اگر کوئی جانور کوئی ایسا کام کرے جس کا تعلق دور دور سے بھی مورالٹی کے ساتھ لگے تو وہ خبر بنتی ہے، حیرت ہوتی ہے. اور کوئی انسان ایسا کام کرے جس کا تعلق مورالٹی سے نہ ہو تو وہ خبر بنتی ہے، اس لیے کہ وہ ایکسیپشن ہے. مثال کے طور پہ انسیڈنٹلی آپ کو یہ کہانی مل جائے گی کہ کوئی شیر تھا، اس نے ہرنی کے بچے کو بچا لیا. دیٹس بریلینٹ نیوز، اور یہ نیوز وردی آئٹم اس لیے ہے کہ اسے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ تو مورل کام لگتا ہے، جانور کا مورالٹی سے کیا سر کام. پیگنزم کو جانتے ہیں نا، پیگنزم. جی بہت اچھا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ کہیں کہ کسی انسان نے کسی بچے کو قتل کر دیا تو وہ بھی خبر بنتی ہے، اور یہ نیوز وردی آئٹم اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. سو ڈفرنس کیا ہے؟ وہ مورالٹی ہے جو جانوروں میں نہیں ہے اور ہم میں ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آر ہیونگ دس کنورسیشن، دیٹ از وائی وی آر آسکنگ دیز کوشچنس. آپ خود سے پوچھیں کیا وجہ ہے کہ باقی جانوروں نے کبھی اس چیز پہ بودر نہیں کیا، آپ بودر کر رہے ہیں. باقی جانور اس لیے کوشچن نہیں کرتے کہ وہ آلریڈی وہ زندگی گزار رہے ہیں، دے آر کمفرٹیبل ود دیٹ، ویری کمفرٹیبل ود دیٹ. لیکن ہمارے لیے جو ہیں انسان ہیں، دیر از اے تھنگ کالڈ ہیومن ایکسیپشنلزم، شاید آپ نے کبھی سنا ہو. ہم ایکسیپشنل ہیں ان ایوری وے. تو وائی اگین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا ویو میں اس پہ دوں گا بعد میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو ایکسپلور کریں ان سوالات کے ذریعے کہ وائی ڈو یو تھنک کہ کسی اور جانور کے یہ ذہن میں سوال نہیں آتا جو آپ کے ذہن میں آیا ہوا ہے.
سر فرسٹ آف آل تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ کس بیس کوشچن، کرتے ہیں؟ ہاں کہ ہم ہیومن اسپیشل ہیں. آپ نہیں ہیں؟ آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ کہ ہم اسپیشل ہیں. اوکے، پیگنزم کس بیس؟ کی مثال میں نے اس وجہ سے آپ کو دی کہ پیگنزم کیا ہیومن ہے؟ سویلائزیشن میں کیسر ٹیمپری بھائی اسکیپٹل. ایک منٹ ٹیمپرری بھائی، کیسر بھائی میں نے انٹرٹینمنٹ پورشن کے لیے 10 منٹ دے دیے تھے، اب یہ ختم ہونے والے ہیں. انٹرٹینمنٹ اب اینڈ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے؟ نہیں اس کی تو مجھے پتہ ہی ہے، ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کیسر بھائی مکمل لاسٹ ٹائم بھی دیکھیں 10 منٹ ہو گئے اور ان کے آرگومنٹ اسی طرح چلتے ہیں، کبھی پیگنزم پہ بھاگ رہے ہیں، کبھی نیچرلزم پہ بھاگ رہے ہیں. ایک ٹاپک پہ رہیں، بات ختم کریں، باقی کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں. اور ان کو نہیں لگتا تو ان کی بیس کیا ہے، ہم بیس کس بیس پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سالڈ چیز تو دینا کہ یہ کس پرنسپل پہ باتیں کر رہے ہیں. تو ٹیمپرری مجھے بھائی آپ کو میں ہاں جی عامر بھائی بولیے. کیسر اختی بھائی مجھے مجھے ہاں کیسر بھائی مجھے لگ جی رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ مجھے سلیم صافی صاحب لگ رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کنفرم کر لیں. سلیم صافی صاحب تو نہیں ہے؟ ہاں اسی کے طرز پہ تھوڑا ہوں بالکل عامر بھائی. چلیں ہاں، 5 اچھا منٹ مجھے کے کیا لگ رہا قیصر ہے؟ بھائی نہیں قیصر بھائی جی اگر آپ کا ایک کوئی چیز میں بھی بتا دوں مجھے کیا لگ ای رہا میل ہے. مجھے مل جائے نا، ای میل وغیرہ، اگر آپ کا کوئی مطلب اچھا ای یار میں میل نے تو آپ نہیں، کو کہا واٹس تھا ایپ نا نمبر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. اچھا بھائی میں آپ کو وہ ضرور دے دوں گا، لیکن میں نے آپ سے روکا تھا نا، اختی سے میں تھوڑا ٹائم اور لے لوں گا، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان کویسچنز کو ایڈریس کرنے کے بعد آپ مکمل طور پہ دائرہ اسلام میں آ جائیں گے. اس لیے میں آپ سے کچھ کہہ نہیں رہا، صرف آپ سے کویسچنز پوچھ رہا ہوں سر تاکہ آپ وہ خود. صرف یہ ایک ہی بات ہے نیچرلزم کی، کیونکہ میں نیچرلزم میں بہت زیادہ مطلب پھنسا ہوں. اس کو مختصر کرتے ہیں پھر. آپ صاحب دماغ ہیں، دماغ رکھتے ہیں، میں بھی دماغ رکھتا ہوں. آپ صاحب ذہن ہیں، میں بھی صاحب ذہن ہوں، دونوں ہم ذہن رکھتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچرلزم کو ہم فالو کر سکتے ہیں اس لیے کہ نیچرل بیسکلی ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے، تو اسلام بھی آپ دین فطرت ہے، وہ کہتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں اسلام بھی دین فطرت ہے، مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام بھی نیچرل دین ہے. ہاں یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی، وہ دین فطرت تو ہے، یعنی نیچر کہ کو وہ ہم چیزیں مطلب جو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن اسلام دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ اس میں ظلم نہیں ہے، مینز کہ ہر وہ چیز جس کا جو مقام ہے اسلام اس کو وہ دیتا ہے. یہی نیچرل تقاضا ہے، یہی نیچر کا تقاضا ہے، نیچر کا بیلنس اسی میں ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ اس کو خالق برحق مانا جائے. یہ اٹس اے نیچرل تھنگ ٹو ڈو. یہ حق کا تقاضا ہے کہ انسان مانے کہ اس کی جو کوگنیٹو فیسلٹیز جو ہیں، فیکلٹیز ہیں، باقی مخلوقات میں نہیں ہیں. یہ نیچر کا تقاضا ہے کہ انسان اس کو مانے، کیونکہ جب آپ اس کو نہیں مانیں گے نا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ذہن کی ایک نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو سیلف کی ایک نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو شعور کی، کانشسنس کی آپ کو ایک نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. لائف کی نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس ہے تو میں سننے کو میں چاہوں گا کہ میں سنوں اس کو. نہیں سر میرے پاس تو نہیں ہے، ویسے یہ بات سچ ہے، لیکن کیا یہ آ نہیں سکتی؟ کیا کبھی فیوچر میں ہیومن اس کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے؟ جیسے ہیومن بہت ساری چیزوں کو پہلے نہیں مطلب ایکسپلور کیا تھا، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیومن کے پاس ہے، اس کی ایکسپلینیشن پہلے نہیں تھی. تو کیا اس طرح یہ بھی والی پاسبلٹی نہیں ہے؟ یہ والی نہیں ہو سکتی. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پرنسپل آپ کو میں ایکسپلین کر دوں، شاید پہلے بھی کسی اسٹریم میں نے کیا تھا، کہ اگر آپ کسی بھی کلیم کی ٹروتھ ویلیو کو جج کرنا چاہتے ہیں تو اس کلیم کی جو اسپرٹ ہے، جو جسٹ ہے، وہ اسی کلیم پہ اپلائی کریں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا پھر کہ وہ کتنا میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. سو اس کو اپلائی کرتے ہیں جو آپ نے بات کہی ہے اس پہ. آپ نے یہ کہا کہ کسی وقت میں انسان ایسا کر سکتے ہیں. دس از اے اسٹیٹمنٹ آف فیتھ، اور فیتھ کی بذات خود کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے. اٹس اے میٹر فزیکل اینٹی، رائٹ؟ یہ نیچرل اینٹی نہیں ہے ان اے وے کہ اس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن ہو سکے، کوئی مٹیریلسٹک ایکسپلینیشن ہو سکے. تو آپ ایک میٹر فزیکل چیز کو جس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے، اسی کو یوز کر کے اس کے خلاف آرگومنٹ
آپ نہیں دے سکتے. Wonderful. Does that make sense? Wonderful, وہ mashallah. تو ٹھیک ہے سر، لیکن ڈینیل ڈینٹ کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جو سنا. کانشیسنس کا نیچرل ایکسپلینیشن دیتے ہیں ہاں کہ وہ consciousness پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنٹ ہے، ایمرجنٹ ہے نا، اور یہ کہ انسان کا سیلف نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. جی صرف ایک تھاٹ ہے جو کہ ہمارے کانشیسنس میں پاپ اپ ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہے، صوفیزم میں بھی ہے کہ سیلف ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتی ہے، فنا فی اللہ ہو جاتی ہے، پھر بندے میں سیلف نہیں ہوتی، بندہ ہوتا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ہز اون میں. That's a completely different thing. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے یہ کہ کچھ الفاظ ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن میرے خیال میں سر وہ بندہ نیچرل بن جاتا ہے، فنا فی اللہ والا میں بندہ جواب دے دوں نیچرل بن جاتا ہے. میں جواب دے دوں آپ کو ڈینیل ڈینٹ والا، کیونکہ اسی میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے. ڈینیل ڈینٹ کا یہ کہنا کہ یہ جو کانشیس ہے، یہ اس میں تھاٹ جو ہے یہ ایمرجنٹ ہے، اور یہ کہ سیلف نہیں ہوتا، یہ بات سن کے آپ کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ ڈینیل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سر اگر آپ مجھے کہے کہ آپ کے اندر یہ بات کیسی لگ رہی ہے، تو مطلب آپ میں وہاں پہ لا رہے ہو نا. کیا کر رہا ہوں؟ مطلب آپ مجھ سے سوال کر رہے کہ آپ کے اندر وہ بات ڈینیل کی کیسی لگ رہی ہے، تو مطلب یو آر کالنگ مائی انر میں ٹو ریسپونڈ. Absolutely. On the contrary, you shouldn't ask this like this. You should say, what is the value of the Dennett? Why should I ask that question? وہ کوشچن آپ کا خیال کہاں سے آئے گا؟ کانشنس سے آئے گا نا. میرا انر سیلف یہ سوال پوچھ رہا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ٹھیک ہے سر، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانشیس جو ہے وہ لوکلائزڈ ہے کہ نان لوکلائزڈ ہے. میری بات ٹیمپری صاحب، میری بات سنیے، میں نے آپ سے ابھی یہ کہا ہے کہ کسی بھی جو ایک فلسافیکل کلیم ہے نا، جو اس کی ٹروتھ ویلیو کو، جو بھی آپ مین اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کو اسی فلسفی پہ اپلائی کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ ڈینیل ڈینٹ کی اس بات سے آپ متاثر نہیں ہو رہے کہ سیلف نہیں ہوتا، دین ایوری تھنگ از میننگ لیس. جو اس نے کہا ہے وہ بھی سیلف لیس ہے، جو آپ ہیں آپ تو ہیں سیلف لیس ہیں، تو اس چیز کو تو آگے پروسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اور اگر آپ اس کی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، اٹ از افیکٹنگ یو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از افیکٹنگ یور انر سیلف. واٹ ایلس از افیکٹنگ یو؟ اگر انسان کا سیلف نہیں ہوتا، وائی ڈو یو تھنک کہ بلینز آف ڈالرز کی پورنوگرافک انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ فلم دیکھ کے کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ وائی ڈو یو تھنک کہ بلینز آف ڈالرز کی گیمز کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ گیم کھیلنے کے بعد آپ خود کو اچھا فیل نہیں کرتے یا اگریسو فیل نہیں کرتے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس یہ رومانسزم، شاعری، پہلی دفعہ آپ اپنے ایک جسٹ 1 سیکنڈ سر، اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ سارے کا سارا نیچرل ہے، تو آپ کو پھر اس نیچرلسٹک ویو سے اتفاق کرنا پڑے گا. اب میری بات سن لیجیے نا میرے بھائی، میں آپ کے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، اب میں آپ سے صرف آپ کے سامنے کچھ پروپوزیشنز رکھ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے، تو بیسکلی آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا تعلق ہمارے ایٹمز کی کنفیگریشن سے ہے. اور یہ ایکچولی نیچرلزم میں ایک بڑا پکا ویو ہے. اس کو کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریڈکشنزم، کہ ہر چیز کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو ایٹمز. یعنی کہ آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، دس از افیکٹ آف اندر کاز، اور وہ کاز کیا ہے؟ وہ افیکٹ ہے ایک اور کاز کا. سو وی گو بیک اینڈ آپ کہاں سے آئے؟ والدین سے آئے، اور وہ یہ کرتے 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 all the way reduce it to the atoms, and there is a certain configuration that ان atoms کی that makes us what we are. یہ ہے scientific reductionism، جو کہ بیسکلی نیچرلزم کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ چیز ماننے کے لیے آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پہلی دفعہ جب آپ کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا، اتنا سا، پہلی دفعہ جب وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے، تو آپ کے اندر جو خوشی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں وہ آپ کے سیلف کے نہیں ہوتے، بلکہ صرف آپ کے ایٹمز کی اتفاقیہ ارینجمنٹ ہے، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وی آر سیئنگ کہ وہ اگر ایٹمز کی ارینجمنٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی تو پھر آپ کے اندر وہ فیلنگز بپا نہ ہوتی. رومانٹک افیئر آپ کا کسی کے ساتھ ہے، کسی کا دیکھ کے آپ کو اچھا لگنا، از دیٹ آل آؤٹ ٹو سم مٹیریل ایٹمز؟ دیٹس اٹ، اٹس نتھنگ بیونڈ.
اینڈ اف دیٹ از دا کیس تو پھر ہم کسی بھی لائیو چیز کو ریکنسٹرکٹ کریں تو کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ دس از کالڈ دا پرابلم آف ایمرجنس. اسے فلاسفی میں پرابلم آف ایمرجنس کہا جاتا ہے. سو واٹ وی سے از کہ آپ کسی بھی انسان کا, اب تو ہمارے پاس پورا جینوم کمپلیٹ ہو گیا ہے نا, ہم پورے کا پورا انسان کا رائٹ ڈی این اے سارا لے کے آتے ہیں, انٹائر جینومک اسٹرکچر اس کا ہم کریٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک ہیومن باڈی بھی اپلائی کر دیتے ہیں, تو اس سے کیا وہ انسان زندہ ہو جائے گا, چلنا پھرنا شروع کر دے گا؟ سر ان ساری باتوں کا میرے پاس ایک سمپل سا سلوشن ہے. ایک تو یہ سر کہ ہماری, اگر ٹیمپری صاحب اگر آپ کے پاس ان باتوں کا سمپل سلوشن ہے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, اس لیے کہ آپ نے ہزاروں سال کے مشکل فلسافیکل کوسچنز کا آپ سمپل سلوشن دے رہے ہیں. آپ کو نوبیل ملنا چاہیے and I would advocate for that. پلیز بتائیے. سر پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم بیبیز کو دیکھ لیں تو they respond to the multiple stimuli. They smile, they cry, but they don't know that they are doing this. They are just responding to the stimulus. But how do you know they don't know? Stage, yes sir. Sir, یہ stage ہم پر بھی گزری ہے. We But were how do you babies. know that they don't know? سر یہ stage ہم پر گزری ہے نا. So our problem. If you did, honestly, that'd be amazing. جی. No, sir. We had this stage. We didn't have the consciousness of self. We don't know. ٹیمپریری آپ نے تو کہا تھا سمپل ہے. ٹیمپریری آپ نے کہا تھا سمپل ہے, یہ سمپل لگ نہیں رہا, یہ ٹیڑھی کھیر لگ رہی ہے مجھے, تھوڑا سمپل کریں جی. نو سر سمپل ہے, لیکن اس بندے کے لیے جو اس کو سمجھے نا. اچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ان کو آپ کہتے ہیں نا مختلف اسٹیمولائی ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتے ہیں, بیکاز سیلف از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. جو میں نے آپ کو پرابلم آف ایمرجنس کہا نا, وہ اسی لیے بتایا ہے کہ نتھنگ ایمرجز. سو ان ادر ورڈز میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز اور دے کے پھر آپ سے اجازت لیں گے. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالوں پہ آپ غور ضرور کریں, اس لیے کہ اختی اب جو ہیں وہ ڈانٹنے پہ آئی ہوئی ہیں. ڈاکٹر عمران کے لیے, سوری کیسے بھائی, ڈاکٹر عمران جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ذرا جگہ بنا دیں. ڈاکٹر عمران اہلاً و سہلاً مرحبا, ماشاءاللہ. السلام علیکم, کیسے ہو بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ السلام علیکم. ہمیں بھائی السلام علیکم. اور لینا الحمدللہ بہت خوشی آپ کو مل کے سب. کہتے ہیں نا اٹ ہیپنڈ. الحمدللہ فائنلی. ماشاءاللہ برادر عمران, وی لو یو. and I love you too for the sake of Allah. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, آپ کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اس میں. and the effects are amazing. مجھے ظاہر ہو رہے ہیں. مجھے before you started your streams مجھے بہت سے ایسے سوالات آتے تھے پاکستان سے, انڈیا سے, جو یہ سوال جو آپ ابھی جواب دے رہے ہیں نا, یہ ایسے ہم ہمارے طرف آتے تھے. لیکن ہماری our language is really English, we speak mainly in this, and there was a few cultural issues. لیکن آپ نے ماشاء اللہ جو یہ گیپ تھا, آپ نے you ماشاء اللہ filling it extremely well. اللہ تو آپ کو اجر دے. and it's interesting کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو ویسٹرن سوچ سے جو ہمارے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا, یہ ابھی تک چل رہا ہے. اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. ابھی یہ بھائی صاحب ٹیمپرری اسکیپٹک نیشنلزم کے بارے بات کر رہا ہے, اور قاصر بھائی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. نیشنلزم میں یقین رکھنے میں آپ کو کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز آپ کو ملنے چاہیے. دا مین ون از دا آپ کی یو کی ناٹ تھنک, آپ کی ایبلٹی آف تھنکنگ از ریمووڈ فرام یو. اسکیپٹک بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر. اوکے دیکھو, آپ نیچرلزم کیا چیز ہے آپ کو, could you just tell me in briefly in ایک دو جملے میں بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ کیا چیز ہے؟ ٹیمپریری مائک انمیوٹ کر کے جواب دیں بھائی. سر جیسا کہ میں نے قیصر بھائی کو بھی بتایا کہ مجھے فلسافیکل ایکسپلینیشن یہ ساری چیزیں نہیں آتی. بس میں یہ جانتا ہوں کہ نیچرل ایموشن, جذبات ہیومنز میں آتے اور پھر چلے جاتے. سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے پوزیشن لینا ہے, اگر آپ نے بتایا کہ دیکھو ہر چیز نیچرل ہے, میں نیچرلزم پہ چلتا ہوں,
आपको मालूम होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इस ये बुनियाद जिस पर मैं अपना घर बना रहा हूँ उसका वो घर कैसे लगेगा। और आपकी नेचुरलिज्म के ये फाउंडेशन है कि हर चीज़ जो है वो मादी है, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल थिंग, एवरीथिंग इज मटेरियल। No, sir. हर do you believe this or you don't believe this? No, I don't believe this. फिर आप नेचुरलिस्ट नहीं है। Exactly. Do you understand? आप नेचुरलिस्ट फिर नहीं है। सर वो कॉन्शियसनेस वाली जो कैसर भाई ने बात की वो मुझे सही लगती है कि कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है वी डोंट नो, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज फ्रॉम सम सुपरनेचुरल। नहीं, दिस इज अ डिफरेंट, ये सवाल जो है ना ये सेकेंडरी सवाल है। एक तो प्राइमरी क्वेश्चन होता है ना, तो फिर सेकेंडरी सवाल आते हैं। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि आप मानते हैं कि ये मादी दुनिया से अलावा देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल? डू यू बिलीव दिस और यू डोंट बिलीव दिस? नहीं, ये वो नेचुरल है, एवरीथिंग इज नेचुरल, मतलब वो सुपरनैचुरल हम उसे नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, अगर आप ये पोजीशन आपका है, दिस इज योर पोजीशन, यस, कि आप ये मानते हैं कि हर चीज जो है whatever is you're thinking about, जो भी आप सोच रहे हैं वो मादी चीज है, it's material only. No sir, I don't agree with it. Material है नहीं है, we are not caught up in this. Natural है sir. Natural के मतलब कि जो rules होते हैं, patterns होते हैं, osmosis जिस तरह होती है, higher concentration से lower concentration एक चीज जा रही है, मतलब ये नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरलिज्म। आप ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बेसिक फंडामेंटल बात आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं भाई साहब। दिस इज व्हाट आई एम सरप्राइज्ड विद कि आप डैनियल डेनेट को कोट कर रहे हैं और आप ये भी नहीं समझ रहे कि उसकी सोच क्या है, व्हाट इज हिज फाउंडेशन, वो किस बुनियाद पर अपनी वो आर्गुमेंट्स बनाता है। उसका ये ख्यालात है कि ये दुनिया है इस कंप्लीटली ये मादी है, देयर इज नो नॉन नेचुरल थिंग्स, सुपरनैचुरल एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर, फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि जो भी चीज़ है हम नेचुरली एक्सप्लेन करें। डेनियल डेनेट भाई ये बात कर रहा है, डेनियल डेनेट से मैं इस हद तक एग्री हूँ कि ये एक मतलब कॉन्शियसनेस ह्यूमन में एक उसे क्या कहते इमर्जेंट है। इस हद तक इमर्जेंट का क्या मतलब है भाई? मतलब कि बहुत सारी चीजें जब एक साथ आ जाती है तो एक पिक्चर सा बन जाता है। वो चीजें वो पिक्चर ड्रा नहीं कर रही। नहीं, इमर्जेंट का क्या मतलब है? इमर्जेंट का मतलब है कि हो जाता है, बस ज़ाहिर हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है। दिस इज व्हाट इट मींस। ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। अगर मैं कहूँ कि ये मैं एग्जाम किया, मैंने 99% इसमें स्कोर किया, तो कोई को पूछे कैसे हुआ, मैं कह ये इमर्ज हो गया था वैसे। आप तो बताएंगे कि ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपने मुझे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, लेकिन ट्रुथ तो यही है ना। दिस इज द ट्रुथ। How do you know? Yes, I know this because materialistically speaking, how do you acquire the truth? No sir, material को साइड पे रखते हैं ना। The truth is we become consciousness, we become unconscious and we get out of the conscious while we sleep, while we wake up. No. Okay. And we जब आप कॉन्शियस होते हैं then how do you know कि आप कॉन्शियस हैं? Because I know that I am. Sir, conscious is a echo. It's an echo of itself. When but self doesn't. Okay, go on. Yes, go on. Consciousness is the ego of the self. But जब हम deep sleep में चले जाते हैं, ये सर echo है, echo. Consciousness is echo. Self का echo है ये self के जो echo कर. Okay, if that is the case, तो self की natural explanation क्या है, materialistically speaking? Sir, there is no self actually. The self is being consciousness. मैं कहने लगा था exactly, क्या सर भाई मैं यही कहने लगा था, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं यहाँ पर अपनी ये स्टेटमेंट को, जो पहले ही इन्होंने कहा था कि देयर इज नो सेल्फ।
वो नेचुरल एक नेचुरल realm के अंदर ये फंसे हुए हैं, कोई सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब उसकी ईको कैसे क्रिएट हो गई? तो आप बात करें या कोई और बात कर रहा है? अभी अगर सेल्फ नहीं है तो सर ये तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहा हूँ ना कि नहीं आप बात कर रहे हैं या कोई, क्योंकि आपने बताया कि सेल्फ नहीं है, इसका मतलब है यू डू नॉट एग्जिस्ट, कॉन्शियसनेस इज एन इकोसिस्टम, ये बता रहे हैं ना आप। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि कौन आप जब आप बात कर रहे हैं, आर यू स्पीकिंग और समथिंग एल्स स्पीकिंग? बातें हो रही है, टॉकिंग इज हैपनिंग। कौन बात कर रहा है मुझसे? हु इज स्पीकिंग? why does it matters who is speaking? why not? अगर आपकी ये अगर आप श्योर नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो जब तक आप श्योर नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे साथ बात करने का फायदा क्या है? नो सर, ये तो एक अननेसेसरी आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो ना। बातें हो रही ये अननेसेसरी है सर, अननेसेसरी है कि एक चीज हो रही है, अब वो कौन कर लेकिन रहा है? आपने कैसे डिसाइड किया? मैं रिपीट कर देता हूँ, आवाज हमारी ओवरलैप हो गई थी। आपने कैसे डिसाइड किया कि ये अननेसेसरी है? कौन सा नेचुरल मैकेनिज्म को यूज किया आपने? सर नेचर में साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साउंड्स सुने जा रहे हैं, लाइट्स आ रही है, लाइट्स को देखा जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, थॉट्स आ रहे, थॉट्स जा रहे, एवरीथिंग इज हैपनिंग। व्हाई डज इट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग? It doesn't matter to me, but it surely matters to the one who believes that I don't have a self, but I think that I don't have a self. No, sir. It matters to you because you are coming from the self. एक मिनट, टेम्पररी भाई, एक मिनट जरा। कैसर भाई ये एक्सप्लेनेशन वैसे साउंड नहीं कर रही कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, if I'm not wrong. Pretty akin to that, yes. देखो स्केप्टिक भाई, अगर कोई जुर्म करे, किसी को कोई मार दे और वो उनकी डिफेंस हो, देखो देयर इज नो सेल्फ, सोचे आती हैं, सोचे जाती हैं, ये केमिकल्स हिलते हैं, केमिकल्स दूसरी तरीके से हिल जाते हैं। ये नाइफ था, यहाँ था, फिर वहाँ था, वो बंदा मर गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो है ही नहीं, देयर इज नो सेल्फ। तो आपको क्या करेंगे वो कोर्ट में? नो, छोड़ देंगे आपको? सर किसी ने किसी को मारा, मिसाल के तौर पर, वो सब कुछ ऑब्जेक्टिवली हो रहा है। कंप्यूटर से एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो हम उसके साथ क्या करते हैं? कंप्यूटर को हम मतलब फेंक देते, ठीक करने की कोशिश करते, फिक्स करते, बग्स को फिक्स करते, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं है कि वो एक कंप्यूटर है। ही डोंट नो। सिमिलरली इज द केस विद अस। नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हैं। कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन है कि यू आर अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। हमारे जो ख्याल आते हैं हमें, वी आर अवेयर ऑफ दिस ऑन अ हाई लेवल, कि हमें मालूम है कि हम अवेयर हैं। दिस इज नॉट द सेम एज स्लीपिंग एंड वेकिंग अप। ये डिफरेंट बातें होती हैं। आपकी पोजीशन जो है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते, सेल्फ नहीं है। आपकी पोजीशन है कि आप नेचुरलिस्ट है, लेकिन आप सुपर नेचुरल में यकीन रखते हैं, हर चीज़ मादी नहीं है। आप ये सोचते हैं कि हम मोरालिटी रख सकते हैं, लेकिन वो भी सेल्फ नहीं है, हर चीज़ होती है विदाउट कंट्रोल। ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस हैं। सर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वी आर जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ सेल्फ। अगर हमारे में सेल्फ हो या हमारे में सेल्फ ना हो, we will be functioning the same way. अच्छा, कंप्यूटर्स कॉन्शियस है? No sir, कंप्यूटर कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, तो this is one difference between us and computers. Yes sir, but we are। तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो एनालॉजी, ये आप एग्जांपल्स दे रहे हैं कि हम कंप्यूटर्स हैं, इसमें गलती है, क्योंकि कंप्यूटर्स आर नॉट कॉन्शियस एंड वी आर कॉन्शियस। सर हम कंप्यूटर में कॉन्शियसनेस को इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि अगर जो कंप्यूटर करता है उसकी हम एक बैकअप बना दे और कंप्यूटर को सामने रख दे कि ये तुमने किया है। नहीं, दिस इज नॉट कॉन्शियस। कंप्यूटर विल बी थिंक। ये कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। जैसे आप कैलकुलेटर में आप नंबर डालें और वो सवाल का जवाब देता है, बिकॉज द प्रोग्राम इज देयर। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम आप डालें, जैसा भी हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड कर लें, वो बेसिकली सेम काम कर रहा है। इनपुट इन, इनपुट आउट, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है।
یس سر، لیکن اگر آپ تھوڑا اس بات پہ غور کر لیں کہ اگر کمپیوٹر میں ہم ایک دوسری ایکو بنا دے جو انسٹرکشن اسے مل رہی ہے اور کمپیوٹر کو وہ انسٹرکشن پتہ ہو کہ یہ مجھے مل رہی ہے، ایک پروسیسر کے لیے ایک دوسرا پروسیسر لگا دے تو کمپیوٹر ول جسٹ لائک اس ہیومن بینگ. نہیں بالکل نہیں. کیا ہے وی جسٹ نو دیٹ وی آر تھنکنگ the particular thought. We just know this, but we don't know that before that thought what was there, that how that thought come about. We don't know this. ہاں یہ جو آپ نے بات بتائی نا ابھی کہ ہم ہماری جو سوچ کا جو چین ہوتا ہے ہم وی کین ناٹ فالو دس کہ ہم اس کے اوپر غور نہیں کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ سوچنے کے لیے تھیوری بنانے کے لیے آپ یو ہیو ٹو ہولڈ اپنے دماغ میں سوچ کا چین جو ہوتا ہے نا وہ رکھنا پڑتا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے, غور کر سکتے ہیں آپ جیسے بات کر رہے ہیں نا, آپ یہ بتانے کہ ابھی سوچ مجھے آئی ہے جو پہلے سوچ تھی ہم وی ناٹ اویئر آف دس, جو آگے سوچ آئے گی وی ناٹ اویئر آف دس, لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کنورسیشن کو ایک اسپیسیفک چین میں لے جا رہے ہیں وہ ہماری سوچ کے مطابق. یہ بھی آپ کو یہ بھی جو پوزیشن آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے ایکسپیرینس سے خلاف ہے, جو انسانی ایکسپیرینس ہے دنیا میں. یہ جو پوزیشن آپ بتا رہے ہیں اس اگینسٹ دس. سر اگر آپ کو پتا ہے کہ تھاٹ کہاں سے آتی ہے, it means that you are solving the 1000-year-old problem of the philosophy of the mind, right, of the consciousness. تھوڑے سے ورڈز کو ٹویسٹ کرتے ہیں. اچھا میں کیپٹن بھائی آپ سے بہت زیادہ بات ہو گیا, میں آپ سے آخری سوال کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ سبسٹنس گفتگو میں رہ گیا, اٹس بیکمنگ میننگ لیس ناؤ. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ یو ڈونٹ نو what you say that you don't know? Based on the data gathered, we say that we don't know, but it does not mean that there is an entity. اچھا ٹھیک ہے, میں نے ایک سوال کہا تھا, آخری سوال مجھے امید تھی کہ آپ اس کا بہتر جواب دیں گے, بٹ میرا سیلف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہتر جواب نہیں دیا. سو I'm going to ask you one last question, I promise. اسکور پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میوزک شیٹ ہوتی ہے جس پہ کمپوزیشن میوزک کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. نو سر, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا نا, یو نو سرٹن پروگرامز ٹی وی وغیرہ پہ چلتے ہیں, آرکیسٹرا پورا ہوتا ہے وہاں پہ اینڈ سو فورتھ, تو ایک اسکور ہوتا ہے, ایک میوزک شیٹ ہوتی ہے جس پہ وہ سارا میوزک لکھا ہوا ہوتا ہے. یس سر. اوکے, ڈو یو تھنک کہ وہ میوزک اس شیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا وہ آپ کے اندر ہوتا ہے؟ سر اٹ از a representation of the notes which is sound and silence. yes sir, music کیا ہے, sound ہے اور silence ہے, sound ہے اور silence ہے, لیکن اس میں ایک rhythm ہے. thank you very much indeed, بہت بہت شکریہ آپ کا. I think there is nothing no, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو سیلف نہیں ہے اور سیلف کی جگہ جو سافٹ ویئر ہے, آئی تھنک وہ اپنی لمٹ کو ریچ کر گیا ہے نا. اچھا سر, میں اوکے سر, you can say whatever you want, but I can sir, you see, میں اپنے کمپیوٹر سے جب بھی کہتا ہوں نا, پتہ ہے میں اپنے کمپیوٹر سے جب بھی کہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں. اچھا آپ ضرور کیجیے گا, میری بات سن لیجیے. آپ نے جو بھی فرسٹریشن میں کہا نا کہ یو کین سے whatever you want to say, you know the amazing thing is کہ میں نے اپنے کمپیوٹر سے جب بھی کوئی ٹاسک کہی جو اس سے نہیں ہو سکی, فار ایگزامپل اس نے پرنٹ نہیں کیا یا کوئی اینی تھنگ لائک دیٹ, تو میں جب اسے کہا نا کہ تو ہے ہی نکما, my computer never said to me کہ yeah you can say whatever you want to say. کبھی اس نے فیل نہیں کیا آگے سے. Ain't that amazing? Good one. اوکے سر, میں صرف لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سر آپ نے کبھی جے کرشنا مرٹی کی باتیں سنی ہے یا یو جی کرشنا مرٹی کی باتیں سنی ہے؟ ہماری آپ سے نہیں سنی جا رہی تو اس کی کیا سنیں گے؟ یا رام داس کی سنی ہے؟ ہاں سر, تو وہ بھی سر آپ سن لے تو مے بی یو. یار مجھ میں جب سیلف ہی نہیں ہے تو ان کی باتیں کیسے مجھ پہ افیکٹو ہوں گی؟ I mean they're not going to have any effect on me. It's nothing. جب سیلف نہ ہو سر, جب سیلف نہ ہو تب بھی انسان صحیح افیکٹ ہوتا ہے نا. جب سیلف ہوتا ہے تو وہ تو ہر بات کو اپنے ہی طریقے سے دیکھتا ہے, ریزسٹ کرتا ہے.
جب ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، سیلف لیس بندہ بن جاتے ہیں. کیمبر بھائی بہت شکریہ. یہ حضرات بہت صبر والے ہیں ماشاءاللہ سے، بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے آپ سے بات کی ہے. مجھے چھوڑ کے کیسے کر لیتے میں اسی لیے خاموش تھا. میں نے کہا بردر عمران نہیں میں نے بھی کوئی غلط بات تو نہیں کی نا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں تو اب ہمیں بھی موقع دیں. جی عامر بھائی. میں نے کہا بردر عمران فرسٹ ٹائم آیا تو ہم چاہ رہے تھے بڑی اچھی زبردست گفتگو، اور میں بڑا سن رہا تھا، بڑے اچھے بڑے کنکریٹ ان کے جو آپ یہ سمجھیں کہ سوالات تھے جو ان کی آئیڈیالوجی، جو ان کی تھنکنگ پروسیس ہے اس کو چیلنج کر رہے تھے. مگر مجھے آگے سے وہی وہ میں نے کہا نا کہ پانی زیادہ آتا ہے تو بارش زیادہ آتی ہے، تو وہ والی ایکسپلینیشن تھی، اس کو گرپ نہیں کر رہے تھے. ایون آپ سے بیسک پوچھا گیا کہ ڈیفائن کریں نیچرلزم کو، آپ ڈیفائن کریں. آپ نے خود کہا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فارسی کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں کہ خشتے اول مین حد میمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ. جس آئیڈیالوجی کو آپ یعنی یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں، ہمیں اس کو آرگیومنٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس کی فلسافیکل ڈیفینیشن ہی آپ کو پتہ نہیں ہے. اور آپ 2 دفعہ کیسر بھائی نے بھی پوچھا، بردر عمران نے بھی پوچھا، آپ نے اس کو رکھا نہیں. میں کیسے آپ اس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں جس آئیڈیالوجی کو آپ ایون ڈیفائن نہیں کر پا رہے؟ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے اکیڈمک جو ڈسکشن ہے اس کے ساتھ، بہت بڑی زیادتی ہے. For me جب ایسے لوگ آتے ہیں جو خود کو they don't know their own position، خود ہی نہیں جانتے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، ان کی کنفیوژن ہائی لائٹ کرنی چاہیے. جیسے ابھی کیسر بھائی نے اور میں نے کوشش کی تھی کہ سوالوں کے ذریعے یہ ظاہر ہو جائے کہ he does not know what he is talking about. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان خیالات سے امپریس ہوتے ہیں، یہ الفاظ سن کر نیچرلزم، ایمرجنٹ کانشیسنس، پر اگر جب آپ ڈیپتھ میں جائیں یہ کچھ چیز نہیں ہے، دیٹ ہیز نو بنیاد، نو فاؤنڈیشن. ان کو یہ پھر تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جو چیز جس سے ہم امپریس ہو رہے ہیں نا، یہ امپریس ہونے والی چیز نہیں ہے. اینڈ یوزلی اگر رچرڈ ڈاکنز کوئی ڈاکٹر پٹیل ہوتا، کسی نے بھی اس کی بات نہیں سننی تھی. It's because he's a white academic from Cambridge. تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا دماغ ہے، what he's thinking. But حقیقت میں there is no وزن، اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے.